الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان من ادعى النبوۃ بعد سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواء کان تشریعیا و غیر تشریعیا کمسیلمۃ الکذاب وغلام احمد قادیانی کذاب دجال کافر مرتد زندیق خارج عن الاسلام اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ موجودہ دور کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی بے ادبی کا ایک فتنہ عروج پر ہے، اس کے تسلسل کی ایک کڑی جو ہے یہ راولہ کوٹ میں پیش آنے والا واقعہ ہے، جس کے متعلق ہمیں حضرت علامہ مولانا مفتی میرۃ العارفین صاحب حافظہ اللہ نے آگاہی دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ ایک نام نہاد عالم اور مفتی جو ہے اس نے یہ حرکت کی کہ قرآن کریم کے شہید نسخے ان کو انہوں نے بوریوں میں بند کر کے گندے نالے میں ڈال دیا، وہ گندا نالہ جس میں گندا پانی گٹروں کا پانی آتا تھا اس میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام صابی رحمہ اللہ آپ حاشیہ جلالین میں آپ کی جو ایک مستقلاً ایک ہے تو حاشیہ لیکن وہ ایک تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے مستند ہونے میں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے گلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف دیکھا اور اس نے نہ اٹھایا تو اس نے کفر کیا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی بے ادبی پر راضی ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم شریف کی بے ادبی پر راضی ہونا یہ کفر ہے۔ تو اب جو بندہ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو گندے نالے میں ڈال دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سخت سے سخت جو بھی ان کی سزا بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور ہم اہل اسلام کے ذمے جو کام ہے ہمیں بھی اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور جتنے بھی وہاں کے کرتا دھرتا لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ان کا شرعی مقاطعہ کیا جائے، بالکل، یعنی کہ جو شرع مبارکہ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر، وہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے، ان سے اٹھنا بیٹھنا میل جول ہر طرح کا بالکل قطع تعلق کی جائے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں نا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے، ان کے ساتھ سلام دعا کرنی حرام ہے، ان کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی بے ادبی کریں اور وہ ہوں نام نہاد مولوی، تو اس سے بڑا بتائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ایمانی عطا فرمائے۔